بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ عربی لغت میں صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے کی اہمیت دل کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہدایت و گمراہی، عقل و شعور، اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ قرآن مجید کے مطابق معنوی لحاظ سے دل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہدایت یافتہ اور روشن و منور دل۔ بس جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو جاتا ہے۔ غافل و تاریک دل کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، تباہی ہے سخت دل والوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا ذکر کرنا پسند فرماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو نہایت عاجزی کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گل نور ہو گیا اور فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج وہ آیت نازل ہوئی جو دنیا اور مافیہ کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ جب اس بابرکت عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو صلات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کا مطلب دعائے خیر، اور امت کی طرف سے اس کا مطلب درود شریف، دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ مذکورہ بالا آیت تین پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قدامت درود، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے اور جب سے فرشتے ہیں، اتنا ہی درود شریف بھی قدیم ہے، کیونکہ وہ تب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ قد و قامت درود، یعنی اللہ تعالیٰ جو لامحدود ہے، اس کی طرف سے درود شریف کی معنونیت بھی لامحدود ہو گئی۔ فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے فرشتوں کے ہوں گے اور ایک باقی حصہ تمام مخلوق کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ میں نے حضور سید المرسلین کو ایک فرماتے ہوئے سنا، مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں بھی ہو۔ الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو درود شریف کی تلقین و ترغیب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک اور احسان عظیم ہے، کیونکہ اس طرح درود شریف بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت علیہا اور سنت ملائکہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واحد مشترکہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔